نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم۔ عزیز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ خواتین و حضرات کو معلوم ہے، الفیصل اسلامک ٹی وی کی طرف سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت میں سے آپ کے اخلاقی نمونے عوام الناس کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آج تیسری قسط ناظرین و سامعین کی پیش خدمت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں ہی بہترین نمونہ ہے۔ تو جس شخصیت کو اللہ رب العالمین نے نمونہ ٹھہرایا ہے، وہ شخصیت ہر لحاظ سے ہمارے لیے قابل تقلید ہے۔ تو آج اس سلسلے میں تیسری قسط کا جو عنوان ہے وہ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام ہے۔ اسلام کا بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک لشکر بھیجا جہاد کے لیے۔ یہ ثمامہ اپنے علاقے کے سردار تھے، کمانڈر تھے، بہت بڑے آدمی تھے۔ تو جب اللہ کے نبی نے دین اسلام کی دعوت کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے حکم کو دنیا پہ نافذ کرنے کے لیے، اعلی کلمت اللہ کی سربلندی کے لیے اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے لشکر روانہ فرمایا، تو ان کے علاقے میں لشکر کو بھیجا گیا۔ وہاں جب لشکر پہنچا تو لوگ بھاگ دوڑے، لوگ فرار ہو گئے، تو کچھ لوگ قیدی ہاتھ آئے، تو ان میں سے حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ ان کو جب مدینہ شریف لایا گیا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے بارے میں حکم دیا کہ ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا جائے۔ ایک ستون کے ساتھ ان کو باندھ دیا گیا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے کہا، صحابہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ اپنے علاقے کا سردار ہے، بہت بڑا آدمی ہے، تو اس کو یہ ہمارے ہاتھ آ گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا، ثمامہ تمہارا کیا حال ہے؟ ثمامہ نے کہا، کیا مجھے قید کر کے پوچھتے ہیں حال کیا ہے؟ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو قتل کا بدلہ قتل پائیں گے، اگر مجھے چھوڑ دیں گے تو احسان کا بدلہ پائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثمامہ میری طرف دیکھو تو صحیح۔ کہنے لگا، نہیں دیکھنا۔ آپ نے فرمایا، دیکھو تو صحیح۔ تو ثمامہ نے ایک لفظ کہا، ایک جملہ کہا، نقل کفر، کفر نہ باشد نعوذ باللہ، کائنات میں سب سے بدترین چہرہ آپ کا ہے اور سب سے بدترین شہر آپ کا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دست مبارک تلوار کے دستے پہ جنبش کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، حکم ہو تو ابھی اس گستاخ کا سر اڑا دیں۔ شہر مدینہ ہو اور مسجد نبوی ہو اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین ہو، اس میں یہ جرت کیسے ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ آپ کی گستاخی کرے؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ٹھہر جاؤ عمر، ٹھہر جاؤ، ابھی اس نے مجھے دیکھا ہی نہیں ہے، اس کو دیکھ تو لینے دو۔ دوسرے دن اللہ کے نبی آئے، پوچھا، ثمامہ کیا حال ہے؟ ثمامہ کا وہی جواب ہے، بدترین جواب ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بڑے اخلاق سے، بڑی دھیمی آواز سے، بڑے نرم لہجے سے پوچھتے ہیں۔ اللہ اکبر! قیدی کے بارے میں دیکھ لیں اسلام کیا کہہ رہا ہے، بڑے اخلاق سے، بڑے نرم لہجے میں، دھیمے لہجے میں پوچھ رہے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بدر کے قیدیوں کو بارے میں فرمایا کہ ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو۔ اللہ اکبر! جو خود کھاؤ وہی قیدیوں کو کھلاؤ۔ بہرحال تیسرے دن پھر وہی جواب۔ اب صحابہ نے کہا کہ آج فیصلہ ہوگا، آج اس کی گردن سر تن سے جدا کر دی جائے گی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کو مارنے کا حکم دیں گے۔ تو اللہ کے نبی کی طرف لوگوں کی نظریں اٹھی ہیں کہ رحمت کائنات، رحمت للعالمین نبی کیا فیصلہ صادر فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا،
سمامہ کو چھوڑ دو، سمامہ کو چھوڑ دو، اس کو رہا کر دو۔ صحابہ سر تسلیم خم ہیں، کسی میں جرت نہیں کہ اللہ کے حکم، اللہ کے نبی کے حکم کے سامنے اپنی کوئی تعویل، اپنی کوئی گفتگو، اپنا کوئی مشورہ پیش کرے۔ ہاں، جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام مشورہ مانگتے تھے تو پھر صحابہ مشورہ دیتے تھے، جب اللہ کے نبی حکم صادر کر دیتے تھے پھر صحابہ اس پہ امپلیمنٹ کرتے تھے، عمل درآمد کرتے تھے، امپلیمنٹ ہو جاتا تھا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم صادر فرمایا کس کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ اکبر، سمامہ کو چھوڑا گیا، باہر گیا، اللہ اکبر، باہر جا کے غسل کیا۔ ابھی صحابہ اسی طرح اسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو واپس آیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا سمامہ تجھے تو چھوڑ دیا تھا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے تو چھوڑ دیا لیکن میرے دل کو قیدی کر لیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اب دیکھیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور بھی احادیث کی کتب میں یہ حدیث مرقوم ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اخلاق کریمانہ نے ایک بگڑے ہوئے سردار کو، ایک وحشی بگڑے ہوئے جاہل اجڑ گنوار سردار کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں پہ ڈھیر کر دیا۔ اب سمامہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ اگر یہ ظالم بادشاہ ہوتا تو میری گردن اڑا دیتا، اگر یہ مال کا پجاری ہوتا تو مجھ سے مال طلب کرتا۔ تو یہ اتنا بڑا اخلاق، اتنا بڑا ٹالرینس، اتنی بڑی بردباری، صبر و تحمل، وقار ایک نبی کی شان ہے۔ یہ نہ تو بادشاہ ہے، نہ ہی مال و دولت کا اس کو کوئی ہوس ہے، نہ اس کا لالچی ہے، یہ اللہ کا سچا نبی ہے، اور اللہ کے سچے نبی ہی سے ایسے اخلاق کی توقع ہے۔ تو سمامہ نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اخلاق سے سمامہ جیسے بگڑے ہوئے سردار کو اسلام لانے پہ مجبور کر دیا۔ اب دیکھیں، اب علماء محدثین مفسرین فرماتے ہیں کہ سمامہ کو مسجد میں باندھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ مسجد میں مسلمانوں کا، مومنین کا، صحابہ اکرام کا اخلاق دیکھے، ان کا آنا، آپس میں بیٹھنا، ان کا سلام کہنا، ان کا آپس میں محبت کرنا، ان کا ایک دوسرے سے حال احوال پوچھنا۔ گویا کہ مسجد نبوی میں اس کو باندھنے کی یہ توجیہ ہے کہ وہ مسلمانوں کا اخلاق، کردار، مسجد کا ماحول، اسلام کا صحیح منہج، اسلام کا صحیح مطلب سمجھ سکے۔ ایک بگڑا ہوا سردار مسلمانوں کی مسجد میں مسلمانوں کے اٹھنے بیٹھنے کو، مسلمانوں کی عبادت کے طریقوں کو دیکھ کر، اور مسلمانوں کے سردار، مسلمانوں کے امیر، مسلمانوں کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب ہم یہ سوچیں، کیا ہماری مسجدوں کا ایسا ماحول ہے؟ کیا اس میں غیر مسلم آ کے مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا ہمارے اماموں کا ایسا اخلاق ہے؟ ہم تو ایک دوسرے کے فرقے کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ معاف الامان والا حفیظ، اگر کوئی مسجد میں آئی جائے تو اس کی غلطیاں نکالنا شروع کر دیتے، پتہ نہیں یہ کہاں سے جانور آ گیا ہے۔ بھائی مسجد ایک روحانی ہسپتال ہے، یہاں چور نے بھی آنا ہے، ڈاکو نے بھی آنا ہے، زانی، شرابی، کبابی نے بھی آنا ہے۔ یہ ایک روحانی ہسپتال ہے، لوگوں نے آ کے وہاں سے فائدہ حاصل کرنا ہے، صحت لینی ہے۔ تو لوگوں کو مسجد میں آنے دو، بیٹھنے دو، نماز پڑھنے دو، مسلمانوں کا ماحول دیکھنے دو۔ یہ مسلمانوں کا ماحول دیکھ کے مسلمان ہو جائیں گے؟ کیا ہماری مسجدوں کا ایسا ماحول ہے کہ یہاں کو غیر مسلم آ کے مسلمان ہو جائے؟ ہماری مسجدوں کا ماحول یہ ہے، الامان والا حفیظ، یہاں تو مسلمان ہو کے آ کے ادھر متنفر ہو کے جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے اماموں کو، ہمارے ائمہ کرام کو، ہمارے امیروں کو، ہمارے سربراہوں کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام جیسا اخلاق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں بھی اللہ پاک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی کا اخلاق ہی نہیں، محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معه شدۃ علی الکفار رحماء بینہم۔ تو اللہ کے نبی کے ساتھیوں کا اخلاق بھی آپس میں تو نرم دل ہے، رحم دل ہے، لیکن میدان جنگ میں کفار کے لیے سخت دل ہے۔ اس لیے میرے بھائی، ہمیں چاہیے کہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کے اوپر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔